قتل کر دیا۔ 7 دن کی بچی کو میاں والی کے شہری نے چند دن پہلے 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنی بیٹی کو 7 دن کی معصومہ کو کیوں قتل کیا، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے بیٹے پسند ہیں، بیٹیاں پسند نہیں۔ تو اس واقعے پر پورے عالم اسلام کو اور پاکستان کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس مناسبت سے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹیاں اور بیٹے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورى اس کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہیت یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نواز دیتا ہے۔ او یزوجہم، آیت نمبر 50 سورہ شورى، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کو جمع کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کچھ کو تو بانجھ بنا دیتا ہے، ان کے ہاں نہ بیٹیاں ہوتی ہیں نہ بیٹے ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 سے یہ پتہ چلا کہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور بیٹے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتر سمجھتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کے لیے بہتر سمجھتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے بہتر سمجھتا ہے اس کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی طرف آپ کو لے جاؤں، اس کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ان کافروں میں سے کسی کافر کو بیٹی کی خوشخبری نوید سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کا دل غصے سے بھر جاتا۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور وہ اپنی قوم سے منہ چھپائے پھرتا اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو بیٹی کی بشارت دی، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ بیٹی کو زندہ رکھ کے ذلت کی زندگی گزارے یا اس کو مٹی کے سپرد کر دے، زمین میں دفن کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ساء ما يحكمون، خبردار کیا ہی وہ برا فیصلہ کرتے تھے جو بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے ایسا بھی تھا کہ کوئی بیٹا ہے تو اس کا بھی ماں کے ساتھ مکروہ اور مذموم سلوک تھا، اور شوہرت اس کا بیوی کے ساتھ مذموم رویہ تھا۔ شوہر مر جاتا تو بیوی زندہ اس کے ساتھ مر جاتی، جلا دیا جاتا تھا۔ اور ایسا بھی تھا کہ اگر
کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس کو اللہ بیٹی سے نوازنے والا ہے تو وہ حمل ساقط کروا دیتا تھا، اس کی آمد ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور پھر اس طرح بھی ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ جب بچی 6 سال کی ہو جاتی بناؤ سنگار کر کے اس کے لیے قبر کھودی جاتی اور باپ جا کے دھکا دے دیتا تھا، اس قبر میں گر جاتی تھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ کتنا برا فیصلہ تھا، کتنا قدیم، مذموم، مکروہ اور ممنوع فعل تھا۔ سامعین محترم، اسلام نے جہاں مردوں کو حقوق دیے ہیں تو ایسے ہی عورتوں کو بھی اللہ نے حقوق دیے ہیں۔ عورت کا وجود بے مقصد نہیں، لڑکا وہ بھی تو کسی لڑکی سے پیدا ہوتا ہے۔ جو ظالم باپ، جو سفاک باپ بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں ان کا وجود بھی تو کسی عورت ہی کے مرہون منت ہے۔ آخر انہیں بھی تو کسی عورت نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر بڑی تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا، پھر 2 سال تک دودھ پلایا، اور ان کی ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور وہ جس سے نکاح کر رہے ہیں، جس سے کہ بیٹے کی خواہش کر رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کی ولادت ہو، اگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تو سامعین محترم، بیٹیوں کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسلام نے جہاں حق کے وراثت میں مردوں کو حقوق دیے ایسے ہی بیٹیوں کو بھی حقوق دیے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کی وراثت میں جو وہ مال چھوڑ کے چلے جائیں مردوں کا حق بھی ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں ان میں عورتوں کا حق بھی ہے۔ پھر فرمایا مما قل منه او كثر، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی طرف، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا نفس واحد سے، ایک جان سے، پھر اس سے اسی کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق فرمائی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی طرف، اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 26، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر او انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو عورت کا وجود بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ سامعین محترم، عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو وہ رحمت ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے یا قتل کرتے ہیں، قرآن مجید میں فرمایا پارہ نمبر 30 سورہ تکویر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ کوئی مجرم ہو، ایک مجرم ہوتا ہے، ایک ملزم ہوتا ہے، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک بندہ ملزم ہے، جرم ثابت ہو گیا تو مجرم بن گیا۔ تو مجرم سے بھی سوال کیا جاتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرم سے نہیں، بیٹیوں کو جب معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجرم سے نہیں مظلوم سے پوچھے گا، بیٹیوں سے پوچھے گا تم بتاؤ، یہ قرآن مجید ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ اب مفسرین نے سوال اٹھایا، خود ہی جواب دیا کہ سوال تو ان ظالم باپوں سے ہونا چاہیے تھا،
جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، ان صفاق باپوں سے ہونا چاہیے تھا، مظلوم بیٹیوں سے کیوں ہو رہا ہے؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ بیٹیوں کو قتل کرنا اتنا کبھی اتنا گھنونا جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ جرم کا سوال، عذاب کا سوال عتاب بھی ان کے ظالم باپوں سے نہیں کر رہا، انہیں گفتگو اور کلام کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا کہ ان سے پوچھے تم نے یہ جرم کیوں کیے۔ سامعین محترم، اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف۔ بہت سی قرآنی آیات ہیں لیکن وقت کم ہے، تو میں اب چند ایک احادیث مبارکہ اس پر عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور بات کہ بیٹی اگر عورت بیٹے کے روپ میں ہے تو اس کو رحمت بنایا گیا ہے، اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ ماں کی صورت میں تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اور وہ بیوی کی صورت میں ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور ماں کی صورت میں تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ بیوی کی صورت میں تو اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے کو بھی صدقہ قرار دے دیا ہے۔ بہن بیٹے کی صورت میں ان کی پرورش اور اچھے طریقے سے نکاح کرنے کو جنت میں جانے کا جو ہے عمل ممدوح قرار دیا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث پاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے گھر بچی کی پیدائش ہو اور وہ اس بچی کو زندہ دفن نہ کرے، جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور وہ اس بیٹی کو کم در نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، حقیر نہ جانے، اور بیٹوں کو برتری اور ترجیح نہ دے اس بیٹی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل فرمائے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ پھر ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكْرَهُ الْبَنَاتِ، تم بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، فَإِنَّهُنَّ مُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتِ، یہ محبت و پیار کرنے والی ہیں اور بڑی قیمتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ من عال ثلاث، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں، من عال ثلاث، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں، فَأَدَبَّهُنَّ، وہ ان کو ادب سکھائے، تربیت کرے، ان کی تعلیم دے، فَأَدَبَّهُنَّ، ان کو تعلیم دے، ادب سکھائے، ان کی تربیت کرے، وَزَوَّجَهُنَّ، جب وہ بالغ ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائیں، ان کی شادی کر دے، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے محبت سے پیش آئی، فَلَهُ الْجَنَّةُ، حضور نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے بھی جنت ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، انہیں ادب سکھانے والا، ان کی تربیت کرنے والا، اور بلوغت کے بعد بطریق احسن ان کا نکاح و شادی کرنے والا، فرمایا ایسا آدمی بھی جنت کا حقدار ہے، جنت کا حقدار۔ سامعین محترم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں دکھ کا ساتھی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اب 2 کی اتنی فضیلت ہے تو زیادہ ہوں گی تو پھر کتنی فضیلت ہوگی، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کی پرورش کرے، انہیں تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، اور پھر ان کی شادی کر دے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گی۔ حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ وہ اتنے قریب ہوگا، جب ہم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے وہ مجھ سے اتنے قریب ہوگا، قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ فرمایا بہنوں بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والا، دستے شفقت ان کے سروں پہ رکھنے والا، وہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے، وہ کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا، وہ جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ سامعین محترم، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا ہو اور اس آدمی کو وقت ملا کہ ان کے پاس وقت گزارے اور وہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اچھی طریقے سے پیش
چاہیے. حضور نے فرمایا وہ 2 بچیاں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی. وہ 2 بیٹیاں بھی اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی. اور یہی نہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اللہ 3 بیٹیاں دے، ان 3 بیٹیوں کی شدت، سختی اور خوشی پر وہ آدمی صبر کرے. بیٹیوں کی اپنے بابا سے ضدیں ہوتی ہیں، ان کی خواہشات ہوتی ہیں. ایک والد نہ جانے کن کن مشکلات سے گزر رہا ہو، لیکن وہ اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. فرمایا جس آدمی کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی سختی پر، ان کی شدت پر اور ان کی خوشی پر صبر کرے، تو وہ 3 بیٹیاں اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ سے پردہ بن جائیں گی. پردہ بن جائیں گی قیامت کے دن. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جس کی 2 ہو. حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. پھر اس شخص نے کہا جس کی 1 ہو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 1 بیٹی بھی ہو اس کو بھی اللہ اس اجر سے نوازے گا. جس کی 1 بیٹی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اس فضیلت سے نوازے گا. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں، آئے تو لوگ بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں، جب بچے کی پیدائش ہے تو نہ جانے کیا کیا دعوتیں ہوتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، مبارکباد کے انبار لگ جاتے ہیں. لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج کے اس سائنسی دور میں جہاں علم عام ہو چکا ہے، تعلیم عام ہو چکی ہے اور انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جو آج بھی بیٹیوں کی پیدائش پر غم مناتے ہیں، جو افسردہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا بینوئی بنے گا، شرم محسوس کرتے ہیں. سامعین محترم، ایک بات بتانے لگا ہوں، نسل انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے. اللہ کے پیارے حبیب جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی عزت والا ہے؟ بولیے گا، سب کی آواز ہے، کوئی بھی نہیں. رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی عزت والا نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں. کائنات انسانیت میں، کائنات نورانیت و بشریت میں مصطفیٰ سب سے زیادہ حسین بھی ہیں اور سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ عزت والے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کے داماد تھے اور آپ کے بھی داماد تھے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے تو جوان ہوئے ہی نہیں، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا. قرآن مجید نے بھی اس کی گواہی دی، پارہ نمبر 22 کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. چونکہ مرد کا اطلاق جب بچہ بالغ ہو جائے تو تب ہوتا ہے کہ وہ مرد ہے. بلوغت سے پہلے اس کو مرد نہیں کہتے، اس کو بچہ ہی کہتے ہیں، لڑکا کہتے ہیں، بچہ کہتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم. یہ چاروں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، کوئی ایک بھی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغت کو نہیں پہنچا تھا. 3 حضرت خدیجہ کے بطن اقدس سے تھے، ایک بیٹا حضرت ماریا کے بطن اقدس سے تھا جس کا نام ابراہیم تھا. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن اقدس سے تھی. کل بیٹیاں اور بیٹے ٹوٹل تعداد 8 تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو آگے چلی وہ بھی آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے چلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے داماد تھے. 11 نکاح آپ نے فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ حضور کے گھر تھی. فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر تھی. حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ حضور کے گھر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے داماد تھے اور آپ کے بھی داماد تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ اگر آپ کی لاڈلی چہتی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح ان سے کیا اور کہا اے علی میں نے زمین پر تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا
اور ادھر آسمان پر اللہ رب العزت نے فاطمہ کا نکاح تم سے کر دیا. پھر حضرت عثمان غنی کے گھر حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، یک کے بعد دیگرے. یہ لفظ کہہ رہا ہوں، یک کے بعد دیگرے. ایک فوت ہوگی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح ان سے کر دیا. پھر حضور کی ایک اور بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا بھی نکاح ہوا. تو یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بھی عزت والا نہیں. تو حضور خود بھی کسی کے داماد تھے اور حضور کے بھی داماد تھے. حضور خود بھی کسی کے سسر تھے اور حضور کے بھی سسر تھے. سامعین محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک غریب عورت، یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک غریب عورت اپنی 2 بچیوں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آئی، اور میرے پاس اس وقت ٹوٹل 3 کھجوریں تھیں. کتنی کھجوریں تھیں؟ بولیں آپ بھی. 3 کھجوریں تھیں. اور عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے ایک کھجور اس کی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور اس عورت کو دے دی، غریب عورت کو. صحیح حدیث کی بات. سو یہ 3 کھجوریں ان تینوں میں تقسیم کر دی. اس کی دونوں بیٹیوں نے ایک ایک کھجور کھا لی. اس کی دونوں بیٹیوں نے ایک ایک کھجور کھا لی. جو کھجور اس عورت کو ملی تھی، غریب عورت کو، وہ کھجور کھانے کے لیے وہ منہ کے قریب لے کے چلی گئی. کھانے کے لیے منہ کے قریب لے کر گئی. اس کی دوسری بیٹی نے ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ بڑھا دیا. سامعین محترم، اس عورت نے کیا کیا کہ اس ایک کھجور کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. آدھی کھجور اپنی ایک بچی کو دے دی اور آدھی کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دے دی. سو جب اس نے ایسا کیا تو ام المومنین زوجہ رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا. جو کھجور اس نے اپنے لیے رکھی تھی وہ بھی بیٹیوں کو دی اور تقسیم بھی بالکل برابر کی. وہ کہتی ہے مجھے اس کا عمل بہت پسند آیا. رات کے وقت جب رسول اللہ گھر آئے، میں نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ عمل بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ایک کھجور کی وجہ سے وہ عورت جنتی بن گئی. اس ایک کھجور کی وجہ سے، جو کھجور اس نے اپنے لیے رکھی تھی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو دوزخ سے نجات دے دی اور جنت کی خوشخبری سنا دی. کوئی شخص کھلانا اپنے ماں باپ کو ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی اجر سے نواز رہا ہے. کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلا رہا ہے، وہ تو ان کی خدمت کر رہا ہے، انہیں کھلا رہا ہے، لیکن خالق کائنات مالک ارض و سما پھر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، پھر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، جس آدمی کو اللہ نے بیٹیوں کی صورت میں آزمائش میں ڈال دیا، بہت زیادہ بیٹیوں سے نوازا، اسے آزمائش میں ڈال دیا، وہ آدمی جو اس نے خود پہنا وہی بیٹیوں کو پہنایا، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا پہنایا، اچھا کھلایا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی. سامعین محترم، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. رسول اللہ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا. ایک شخص حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، اس کی گود میں اس کا بیٹا تھا. اچانک بیٹا آیا، اس نے بیٹے کو چوما اور گود میں بٹھا دیا. کچھ ہی دیر کے بعد بیٹی آ گئی، اس نے بیٹی کو ایک جانے بٹھا دیا. حضور نے فرمایا تم نے غلط کیا ہے، جس طرح تم نے بیٹی سے پیار کیا تھا یوں ہی تمہیں چاہیے تم بیٹی سے بھی پیار کرتے. بیٹی تو رحمت کا دروازہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بیٹیاں ہر ایک کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں ہر ایک کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ جو گھر خدا کو پسند ہو وہاں ہوتی ہے. حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا، اس زمانے میں فرمایا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، نبی رحمت نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا.
وہ سیدہ فاطمہ، یہ بتا رہا ہوں کہ حضور کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا. وہ فاطمہ حضور کی بیٹی حضور کے گھر آتی، رسول اللہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے. کون رسول اللہ؟ 24,000 1,24,000 کم و بیش جن کے پیچھے مسجد اقصی قبلہ اول میں نماز پڑھی، جن کے لیے یہ ساری بزم سجے، ان کے گھر جب ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کی آمد ہو، رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، ان کا ہاتھ تھامے رکھتے اور ان کو بوسہ دیتے. اور جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر جاتی، احتراماً سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کھڑی ہو جاتی، حضور کو اپنی جگہ بٹھاتی اور حضور کے ہاتھ کو چومتی تھی، حضور کے ہاتھ کو چومتی تھی. سامعین محترم، بیٹیوں کو پرایا سمجھنا، منحوس سمجھنا، حقیر سمجھنا، کم ترین سمجھنا، یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا طریقہ ہے. اللہ نے، اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں رحمت قرار دیا گیا ہے، رحمت قرار دے دیا. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آخری بات، زمانہ جاہلیت میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ بیٹے کو زندہ دفن کرتے تھے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی گواہی دی ہے. آیات آپ کو بتا چکا ہوں. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، داعیہ کلبی اس کا نام تھا، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جبرائیل امین ان کی شکل میں وحی لے کے حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے. فرشتوں کے سربراہ جبرائیل جس کی صورت میں وحی لے کے حضور کی خدمت میں آئے، ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا. وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایک گناہ ہوا، اور کیا اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے تم نے؟ اسلام لانے سے تو کچھ شخص کافر اسلام قبول کرے تو قبول اسلام کی وجہ سے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کوئی کافر اسلام قبول کر لے تو حالت کفر میں جو اس نے کیا وہ سب معاف ہو جاتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے سے پہلے، اسلام سے پہلے میں لوگوں کی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، اور میں نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا، 70 بچیوں کو. اور ایک بار ایسا ہوا کہ میں کسی اور ملک جا رہا تھا، اور میری جو اہلیہ تھی وہ امید سے تھی، یعنی کہ حاملہ تھی. میں کئی سالوں کے بعد آیا، میرے گھر بچی کی ولادت ہوئی، اور میں نے جاتے ہوئے اپنی اہلیہ کو، زوجہ کو کہا تھا بیٹا پیدا ہوا تو رکھ لینا، بیٹی پیدا ہوئی تو جا کے زندہ دفن کر دینا. چونکہ میں تو اپنے قبیلے کا سردار تھا، لوگوں کی بچوں کو زندہ دفن کرتا تھا. اگر میری بچی زندہ رہتی تو لوگ مجھ پہ لان تان کرتے، برا بلا کہتے. لیکن چونکہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا، ولادت ہوئی تو اس کے پاس رہنے لگی. میں کئی سالوں کے بعد آیا، بیٹی کافی بڑی ہوگی. المختصر میں نے گھر کے دروازے کو دستک دی. یہ کسی کی گھر داخل ہو تو قرآن بھی یہ کہتا کہ پہلے دستک دیں، اجازت لیں، سلام کریں پھر جائیں. یہ قرآنی دستور ہے. میں نے دستک دی تو مجھے ایک معصوم بچے کی آواز آئی، چھوٹی عمر کی بچے کی. میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. تو داعیہ کلبی کہتے ہیں میں نے بھی کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں. اس نے دروازہ کھولا تو وہ میرے پاؤں سے لپٹ پڑی اور رونے لگی. سامعین محترم ذرا غور کیجیے گا. اس نے کہا بابا جان کئی سال تک میں نے آپ کا انتظار کیا ہے، آج کئی سالوں کے بعد زندگی میں پہلی بار آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو دھکا دیا، وہ دور جا کے لگی، اور اس کی ماں نے سر کی چادر اتار کر میرے پاؤں پہ ڈال دی کہ اس بیٹی کو کچھ نہ کہنا. میں نے کہا میں اور لوگوں کی بچیوں کو زندہ دفن کرتا رہا، میری بیٹی زندہ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے دن چونکہ تھوڑی سی بڑی عمر کی ہو گئی تھی، میں اس بچی کو لے کے نکلا. وہ پورے راستے میں پوچھتی تھی بابا جان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو؟ کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آج کئی سالوں کے بعد میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے. 5-6 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. تو وہ داعیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ ایک جنگل میں پہنچا، میں نے ایک قبر کھودی، اور قبر کھودتے ہوئے جب میری داڑھی پسینے سے تر ہوئی اور میرے منہ پہ مٹی اور ریت لگنے لگی، وہی بچی اپنے سر کی چادر کو اتار کے اس مٹی کو صاف کرنے لگی، اور اس قریب پانی کا چشمہ تھا، اس سے چادر گیلی کر کے لا دی اور وہی میرے سر پہ اور کمر پہ مار دی.
داڑھی سے مٹی کو بھی صاف کرتی اور پوچھتی بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا، حتیٰ کہ جب وہ قبر تیار ہوگی اور میں نے اس کو دھکا دیا اور زندہ اس کو قبر کے اندر ڈال دیا. یہ اسلام سے پہلے کی بات بتا. سو جب ڈالا، مٹی پھینکنا شروع کی تو اس نے چیخو پکار شروع کر دیا. اس نے کہا آج میں بے بس ہوں، لیکن اے اللہ اس نبی کو بھیج دے جو ان بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے. اس نبی کو جلد بھیج دے. اے اللہ یہ بیٹیاں بھی تیری مخلوق ہے اور کافر لوگ بڑی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ انہیں زمین میں دفنا رہے ہیں، زندہ دفن کر دیں. سو وہ چیختی چلاتی رہی، میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس کو زندہ دفن کر دیا. خود بھی روئے جا رہے تھے جب یہ واقعہ سنا رہے تھے داعیہ قلبی. رسول اللہ بھی رو رہے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ بھی رو رہے ہیں. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر یہ سناؤ کیا ہوا. انہوں نے پھر سنایا. خود بھی اتنا روئے کہ داڑھی آنکھوں سے تر ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، جو سن رہا تھا وہ سبھی رو رہے تھے. تیسری بار پھر سنایا. صحابہ بول اٹھے کہ داعیہ قلبی بن خلیفہ قلبی، تم ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رلا رہے ہو؟ تو اس موقع پر خالق کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا. جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے چونکہ اس نے وہ جرم حالت کفر میں کیا تھا، ابھی اسلام کی آنکھ بند نہ ہوئی تھی، ابھی آپ کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ابھی تو دور جہالیت تھا. اب چونکہ اس وقت اس نے آپ کو دیکھا نہ تھا، اب اس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کو دیکھ کے آپ کو بھی مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا. اس وقت جب اس نے یہ گناہ کیا تھا نہ آپ کو مانا تھا نہ اللہ کو مانا تھا. چونکہ اب آپ کو دیکھ کے آپ کو بھی محمد رسول اللہ مان لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا. اللہ نے اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دیا. اور حضور نے کہا کہ تم نے جتنی بچیاں زندہ دفن کی ان کی طرف سے تم ایک ایک اونٹ ذبح کرو. اور اس موقع پر پھر حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، انہیں تعلیم دے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. فرمایا وہ قیامت کے دن اور جنت میں مجھ سے اتنا قریب